आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं। फोरम ने इलाकाई और आलमी और मुल्की सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं, आसिम रिजवान से जानेंगे। आसिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज अस्करी क़यादत जो है उसकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई और अस्करी क़यादत ने फोरम ने जो खित्ते की सलामती की सूरत हाल है, जो आलमी सलामती की सूरत हाल है और जो नेशनल सिक्योरिटी है उनका जो है वो तफसीली जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उनके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया और आर्मी चीफ ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि जो अफगानिस्तान की जो मुस्तकिल बुनियादों पर और इंसानी बुनियादों पर जो मुसलसल फराहमी है उनको इमदाद की वो जारी रहनी चाहिए अफगान आवाम को, क्योंकि जो अफगानिस्तान का अमन इस्तेहकाम है और जो खत्ते का अमन इस्तेहकाम है, जो खुशहाली है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो इसी में मुज़मिर है। इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ जो चलती रहती हैं उस हवाले से आर्मी चीफ ने का ये भी कहना था कि जो मुस्तकबिल का टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटल फील्ड है उसके लिए ये ज़रूरी है कि डॉक्ट्राइन के जो मकासद हैं उनको जांचने के लिए और फर्दर उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो है वो टाइमली उसका रिव्यू किया जाए। इसके अलावा जो सियालकोट में सानिया पेश आया उसका भी फोरम ने स्ट्रिक्टली जो है उसका नोटिस लिया और फोरम का ये कहना था कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ताकि मुल्क से इंतहा पसंदी जो है उसका खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया आसिम रिजवान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में अहम इलाकाई और कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये थी PTV ताज़ा तरीन। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिल के इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए।
ریاست مدینہ کی طرز پر پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ عام آدمی کی مشکلات کا ادراک ہے۔ کرونا کے باعث عالمی سطح پر مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ احساس راشن پروگرام کے ذریعے کمزور طبقے کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے۔ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ 63 لاکھ وظائف دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا احساس راشن پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان نے پشاور میں 120 ارب روپے کے احساس راشن پروگرام کا اجرا کر دیا۔ معاشی لحاظ سے کمزور طبقے کے 20 لاکھ خاندانوں کو 30% رعایت پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی ممکن ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں مارچ کے آخر تک ہیلتھ انشورنس کارڈ دیا جائے گا۔ بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی سہولت کا آغاز ہوگا۔ پروگرام کے تحت 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ائمہ کرام میں 10,000 روپے اعزازیے کے چیک تقسیم کیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی برسلز کے اراکین پارلیمنٹ اور یورپی پارلیمنٹ کے ارکان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پیش رفت سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ کا دو طرفہ شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان جی ایس پی پلس سے متعلق اقوام متحدہ کے 27 کنونشنز پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، شاہ محمود قریشی۔ ہماری پوری توجہ نیشنل ایکشن پلان پر ہے۔ ملک کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان کی حکومت اوورسیز کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرے گی۔ پاکستان میں ای پاسپورٹ شروع ہونے جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ اور پاکستان کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں۔ مغرب نے افغانستان کے حوالے سے رویہ نہ بدلا تو وہ ایک اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ افغانستان کو بدترین انسانی بحران کا سامنا، 2 کروڑ سے زائد افراد کو خوراک کی قلت ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ وسیع البنیاد تعلقات چاہتا ہے۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا ہارٹ ٹاک بی بی سی کو انٹرویو۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں کیبنٹ آر اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے معاشی طور پر کمزور طبقوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے 120 ارب روپے کے احساس راشن رعایت پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ پروگرام کے تحت 2 کروڑ مستحق خاندانوں کو آٹے، گھی اور دالوں پر 30% رعایت دی جائے گی۔ اس حوالے سے پشاور میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ملک کے کمزور طبقوں کو ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مہمان نوازی کی دھرتی خیبر پختونخوا سے پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا کی پابندیوں کے باعث درآمدی اشیاء کی سپلائی متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر مہنگائی میں اضافہ ہوا اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا۔ حکومت نے اپنے کمزور طبقوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں احساس راشن رعایت پروگرام بھی شامل ہے۔ مہنگائی تو ہے اور لوگ مشکل میں ہیں، تو ہم نے پھر تین مہینے پہلے پلان بنایا کہ ہم اب کیسے لوگوں کا یہ مہنگائی کا بوجھ کم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر ہم نے ایک پلان بنایا، یہ جو احساس راشن ہے، ہم نے 120 ارب روپے اس کے لیے نکالے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ تقریباً آدھے اپنے خاندان پاکستان میں ان کو 30% کم پہ آٹا، گھی اور دالیں دی جائیں، تاکہ وہ یہ مشکل وقت جو ہے، جو ہمارے خیال میں یہ سردیاں بڑا مشکل وقت ہے،
یہ سردیوں کے بعد ہمارا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں قیمتیں نیچے آ جائیں گی، تو تب تک کم از کم جو 3 چیزیں ایک غریب آدمی کے لیے ضروری ہیں، گھی، آٹا اور دالیں، اس میں 30% ان کو رعایت مل جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ علاج پر اٹھنے والے اخراجات سے ہر شخص متاثر ہوتا ہے۔ شوکت خانم اسپتال بنانے کا مقصد بھی عام آدمی کی مشکلات میں کمی لانا تھا۔ خیبر پختونخوا سے صحت کارڈ پروگرام کا آغاز کیا، اب اس کا دائرہ پورے ملک تک بڑھایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 63 لاکھ نوجوانوں کو میرٹ پر وظائف دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 10 سال میں 10 بڑے ڈیم بنائیں گے۔ اور ناظرین آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں عوام کی بہبود کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کے انقلابی اقدامات جاری ہیں۔ احساس پروگرام کے ذریعے ملک کے معاشی لحاظ سے کمزور طبقے کی کفالت کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو وظائف اور کم آمدن افراد کے لیے صحت کارڈ کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے۔ 120 ارب روپے کے احساس راشن رعایت پروگرام کا بھی اجرا باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے، اور عوام نے کمزور طبقے کے لیے آسانی پیدا کرنے کے حکومت کے اس اقدامات کو بے حد سراہا ہے۔ تھینکس ٹو عمران خان جنہوں نے ہمارے لیے اتنا زبردست پروگرام ارینج کیا ہے، تبھی ہم اتنی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وداؤٹ اینی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز۔ ہمیں احساس اسکالرشپ پروگرام انہوں نے جو لانچ کیا ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے، اور عمران خان تھینک یو سو مچ۔ عمران خان کا بہت زیادہ شکریہ کیونکہ اس نے ہمارے لیے احساس اسکالرشپ پروگرام سٹارٹ کیا ہے۔ تھینک یو عمران خان۔ احساس کفالت پروگرام ہے، حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا ہے ہم غریبوں کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کی پڑھائی جاری رکھیں گے اس پہ، تو ہم عمران خان کا بہت شکر گزار ہے۔ پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں نا، اس کے لیے غریبوں کے لیے جو یہ ہمدردی کرتا ہے، یہ بہت اچھا نظام چل رہا ہے۔ صحت کارڈ بنایا ہے، عالم کو یا گرنتھی کے لیے جو چیز بنایا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ اقلیت جتنی بھی ہے پاکستان میں محفوظ ہے، خوش ہے اور خوش رہیں گے، اور ہمارے بھی جتنے تہوار آتے ہیں سب سے پہلے ہم دعا اپنے دیش کے لیے، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، وزیر اعظم عمران خان سے گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پشاور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے کی سیاسی صورتحال اور انتظامی امور پر گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین بھی ملاقات میں شریک تھے۔ اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر بھرپور توجہ ہے، ملک کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں چودھری مظہر اپنی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کے لیے 4 ماہ کی تاریخ کمپنی کی مشہوری کے لیے دی ہے۔ رانا شمیم کو پی این آئی ایل پہ ڈالا ہے کہیں یہ بھاگ نہ جائے، اور باقی ای سی ایل کے لیے میٹنگ ہوگی جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 23 مارچ کی بجائے 30 مارچ کو آئیں۔ اگر آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا تو ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی نومولود کا پاسپورٹ سفارتخانوں میں جانے کی بجائے گھر پر ہی آن لائن حاصل کر سکیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاسپورٹ کی میعاد 5 سال سے بڑھا کر 10 سال اور فیس بھی نصف کی جا رہی ہے، اور ای پاسپورٹ بھی آئندہ سال سے مل سکے گا۔ آن لائن پاسپورٹ کی سہولت جو ہے وہ ہم 191 ملکوں میں دے رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ 100 دن کے اندر ای پاسپورٹ پاکستان کا ایشیا میں پہلا ای پاسپورٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے، اور شہریت کی منسوخی کا بھی، ایمرجنسی سفری دستاویزات کا بھی جو ہے آن لائن سہولت دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ نے ادارے کے نئے لوگو، اپ گریڈ کی گئی ویب سائٹ، فاسٹ ٹریک سروس اور علاقائی دفاتر سمیت آن لائن فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے نئی سہولتوں کا افتتاح کیا۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے برسلز میں بیلجیم سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ اور ممبران یورپی پارلیمنٹ کے وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان کے بیلجیم اور یورپی یونین کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات، اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پیش رفت سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ GSP+ مشترکہ طور پر ایسا منافع بخش اقدام ہو رہا ہے جس نے پاکستان اور یورپی یونین کی باہمی تجارت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
پاکستان GSP+ سے متعلق اقوام متحدہ کے 27 کنونشنز پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان، بیلجیم اور پاکستان یورپی یونین شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے یورپی پارلیمنٹیرینز کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں سے بھی آگاہ کیا۔ اراکین وفد نے افغانستان سے غیر ملکی باشندوں کے محفوظ انخلاء، افغان عوام کو انسانی امداد کی فراہمی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے ضمن میں پاکستان کے متحرک اور مثبت کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے برسلز میں اپنے دورہ بیلجیم کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بیلجیم کے وزیر خارجہ صوفی ویلمس سے دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، سائنسی، تعلیمی اور زرعی شعبے میں تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ بیلجیم کی وزیر خارجہ نے افغانستان سے مختلف ممالک کے شہریوں کے محفوظ انخلاء میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ سے ملاقات میں ان کو جنوبی ایشیا میں امن کو درپیش خطرات سے بھی آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ان کی موجودہ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندوں جوزف بوریل کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی جو 3.5 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ افغانستان کی صورتحال پر قابو پانا سب کے مفاد میں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ان کی FATF حکام سے گرے لسٹ کے حوالے سے کھل کر بات ہوئی اور ان کو بتایا کہ پاکستان نے ایکشن پلان پر بھرپور عمل کیا ہے۔ پاکستان کو اب گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر خبردار کر رہا ہے کہ اگر مغرب نے افغانستان کے حوالے سے اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ ایک اور تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو اہم انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں افغانستان کو بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے، جہاں 22.8 ملین افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا حامی ہے۔ معید یوسف نے کشمیر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کرنا پاکستان کا حق ہے، کیونکہ کشمیر کے لوگ ہمارے لوگ ہیں۔ اور کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پاک بحریہ کے ایئر ڈیفنس یونٹس نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز کی فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے میزائلز فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ فائر کیے گئے میزائلوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ میزائلز فائرنگ کا شاندار مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے پاک بحریہ کی جانب سے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز کی فائرنگ کا کامیاب تجربہ کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر مملکت نے کہا کہ یہ میزائل پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں ایک اچھا اضافہ ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت اور مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ناظرین، وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا، علماء کرام کا بھی، آپ صحافی دوستوں کا بھی شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ کل اور اس سے پہلے 2 دن سانحہ سیالکوٹ کے بعد پورے ملک کے اندر ایک کنسنسس پیدا ہوا ہے، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی بھی شخص کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنی اغراض کے لیے، اپنے مفادات کے لیے توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر جو ہے اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کو پورے ملک کے اندر، جیسا کہ کل تمام علماء نے فیصلہ کیا ہے، پاکستان علماء کونسل کی طرف سے اس سے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جمعۃ المبارک کو ملک بھر میں اس کی مذمت بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ عوام الناس کو یہ آگاہی بھی دی جائے گی کہ ناموس رسالت ہے کیا، کب توہین ناموس رسالت ہوتی ہے،
किस वक्त तौहीन होती है, ये एक बहुत अहम मसला है। यहाँ या इससे मुत्तसिल हमने यहाँ पर बैठ के अपने इसी दफ्तर में 137 शिकायत को हल किया है जो हमारी अक़लियतों के हवाले से थी। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब ने 113 केसों का फैसला किया है। कल वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि उलमाए इस्लाम जो हैं और फिर कल रात हमारी तमाम बिशप साहिबान जो अहम है इस मुल्क के, उनके साथ भी बातचीत हुई है। हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर कोई शख्स अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने एजेंडे के लिए, अपने मफादात के लिए तौहीन नामूस रिसालत या तौहीन मजहब के नारे लगाता है तो उसके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। आज आपने पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर भी और पाकिस्तानी मीडिया पर भी देखा होगा कि वो मजलूम और मकतूल श्रीलंका का जो पहुंचा है, उसकी डेड बॉडी पहुंची है, उसकी मां जिस अंदाज से रो रही है वो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। वो श्रीलंका जिसके प्राइम मिनिस्टर और सदर से हमारे वजीर आजम ने कोरोना के अय्याम में ये मनवाया कि मुसलमानों की लाशों को जलाया नहीं जाएगा बल्कि इस्लामी और शरई एतबार से उनकी तदफीन होगी। उस श्रीलंका के अंदर चंद जाहिलों, नाआकिबत अंदेश लोगों की वजह से एक जिंदा इंसान को जलाकर हमने उसकी लाश को वहां भेज दिया। ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। उलमा ने एक बार फिर जिस तरह पैगाम पाकिस्तान में मिल्ली यकजहती कौंसिल जो मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई थी, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ाब्ता इखलाक में हर जगह के ऊपर उलमा ने हमेशा इत्तेफाक राय किया है इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ। कल भी उलमा ने और आज भी और आने वाले कल में भी उलमा की तरफ से बड़ी क्लियर बात है। और अब जबकि रियासत भी ये बात कर रही है और वजीर आजम ने कल ये बात अनाउंस की है, तो अब अवामुन नास के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है, ज़राए अबलाग मीडिया के दोस्तों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, हमारे वकला तुज्जार सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि उन अनासिर के खिलाफ जो पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस को खराब करते हैं, जो दीनी तशख़्ख़ुस को खराब करते हैं, जो सय्यदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बरअक्स उनका नाम लेकर या उनकी तौहीन का इल्जाम लगाकर अपने मकासद हासिल करते हैं, हम सब उसके ऊपर खड़े हो जाएं। हमने फैसला किया है और कल रात तमाम हमारे जो अक़लियतों के लीडरशिप है उनसे भी हमारी बात हुई है कि इंशाअल्लाह जुमा को मुस्लिम उलमा अपने मसाजिद में खुतबात जुमा में इसकी मज़म्मत करेंगे और इतवार को मसीही बिशप साहिबान, मजहबी कायदीन इसकी मज़म्मत करेंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ख़बरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान समेत दीगर सार्क ममालिक आज 37वां सार्क चार्टर्ड डे मना रहे हैं। 1985 में आज ही के दिन ढाका में पहले सार्क सरबराह इजलास के मौके पर जनूबी एशिया के 7 ममालिक मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के रहनुमाओं ने सार्क के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस तंजीम के क़याम का मकसद अमन, इस्तेहकाम, हम आहंगी और इस खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें करना था। इसके अलावा खुद मुख्तारी और बराबरी के उसूलों, इलाकाई सालमियत, कौमी आज़ादी, ताकत का इस्तेमाल न करना और तमाम मसाइल का हल ढूंढना भी
इस तंजीम के अगराज व मकासद में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आला ऑफिस को सही मायनों में आवाम के मसाइल के हल और खिदमत का मरकज़ बनाया जाएगा और अफसरों और अमले को आवाम की खिदमत को यकीनी बनाना होगा। लाहौर में वज़ीर आला ऑफिस के अचानक दौरे के मौके पर सरदार उस्मान बुज़दार ने तमाम अमले की हाजिरी चेक की और फाइलों पर कवायद व ज़वाबित के तहत फौरी कार्रवाई करके समरियों को बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने अमले को हिदायत की कि मसाइल के लिए आने वालों के साथ एहतराम के साथ पेश आएँ और उन्हें हल करके एक मिसाली रवायत कायम करें। वज़ीर आला के मशीर हनीफ पताफी और MP ताहिर रंधावा ने वज़ीर आला के दफ्तर के दौरे को खुशाइन करार दिया। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कौन है आप? तुम्हारा दादा सुलेमान शाह। हिकमत जाने बगैर हुकूमत नहीं की जाती। अर्तुगरुल ने खेल खेला हमारे साथ, वो खामोश नहीं बैठेगा। अलंजक और ड्रैगोस को हम एक एक करके खत्म कर देंगे। आज नहीं तो कल वो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, फिर वो दुश्मनी निभाएगा। ये वक्त है कि पहाड़ की तरह इरादों पर डट जाएं हम लोग। अर्तुगरुल के कमजोर पहलुओं को निशाना बनाना हमारा हदफ होगा। किले को तबाह करने की ख्वाहिश सिर्फ अलंजक की नहीं, हलाकू खान की भी है। तुम्हारे बाबा का असली कातिल मैं इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। दिसंबर 25 लाख नकद। BTV ला रहा है एक बार फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। पाकिस्तान की कहानी अजीम इंसानी जज्बों, अक़दार और मिसालों की कहानी है। इसके आम चेहरों वाले खास लोग, जिनमें से हर एक अपनी जगह एक हीरो है, हर एक कहानी है। आप अपनी शॉर्ट फिल्म बजरिया गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक greenbelief@ptv.com.pk पर भेजें। 3 बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स नकद इनाम की हकदार ठहरेंगी और 25 दिसंबर को PTV पर नश्र की जाएंगी। पहला इनाम 11 लाख रुपए, दूसरा इनाम 9 लाख रुपए, तीसरा इनाम 5 लाख रुपए। एंट्रीज भेजने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, ज़राअत और आबपाशी का चोली दामन का साथ है। ज़राअत की तरक्की के लिए आबपाशी का मौसर निज़ाम नागुज़ीर है। मौजूदा क़यादत इस हकीकत से आशना है, इसीलिए पंजाब में दुनिया के सबसे बड़े नहरी निज़ाम को बेहतर करने के साथ साथ पानी को महफूज करने के लिए भी मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। इन ख़यालात का इज़हार सूबाई वज़ीर आबपाशी मोहसिन लगारी ने हमारी नुमाइंदा सिद्रा मलिक से ख़ुसूसी इंटरव्यू के दौरान किया। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ज़राअत का और आबपाशी का आपस में चोली दामन का साथ है। हम आज जानने के लिए आए हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्या इस्लाहात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आया है। इसके लिए हम आए हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं मोहसिन खान लगारी साहब के साथ। ये सूबाई वजीर इरिगेशन है। तो पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मुद्दत पूरे किए हुए 3 साल गुजर चुके हैं। इन 3 सालों में इरिगेशन में क्या रिफॉर्म्स आप लेकर आए हैं? पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस जो कहा जाता है वो है कि हमने किसान तक पानी पहुंचाना है, और ये जो सारा निज़ाम बना हुआ है ये इसीलिए बना हुआ है कि हमारे जो किसान हैं उस तक टेल तक आखिर तक पानी पहुंचे। और उसके अंदर एक बहुत सारी जो हमारी कमज़ोरी बहुत बड़ी हमारी रही है ओवर द ईयर्स, वो तो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस है वो नहीं हुई, और दूसरा ये कि जो पानी चोरी होता था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जो टेल वाला काश्तकार था उस तक पानी नहीं पहुंच रहा था। तो
تو جب ہم لوگ آئے تو پہلا سال جو ہمارا تھا اس سے ایک سال پہلے کا جو تھا پورے پنجاب کے اندر کوئی میرے خیال میں 29 جو تھی پانی چوری کے اوپر جو تھی اریسٹ ہوئے تھے. تو پہلے ہی سال جب ہمیں اپنے لوگوں کو انکریج کیا, اپنے اسٹاف کو انکریج کیا, ان کو شاباش دی, ان کو سمجھایا کہ ان کا کام کیا ہے, انہوں نے محنت کی, تو پہلے ہی سال وہ نمبر 29 سے بڑھ کے 2980 تک جا پہنچا پانی چوری کے اوپر اریسٹ کا. اس سے فرق کیا پڑا؟ اس سے فرق یہ پڑا کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ 20-20 25-25 سالوں تک پانی نہیں گیا تھا وہاں تک بھی پانی جانا شروع ہوا. ایک اور سوال آپ سے میرا یہ ہے, پانی کو پرزرو کرنے کے لیے کیا پاکستان تحریک انصاف کوئی منصوبہ بنا رہی ہے؟ دیکھیں ہم جو ہے کام کر رہے ہیں ماڈرن طریقے سے لوگوں کو پانی پہنچانے کا. آج کل جو ہم استعمال کرتے ہیں جس کو فلڈ کرنا, اریگیشن کہتے ہیں, کہ پورے کھیت کے اندر پانی بھر دیا جاتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے پانی لگانے کا طریقہ ہے کہ جو کہ ببلیکل ٹائمز میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ دریائے نیل سے پانی کھیتوں میں بھر دیا جاتا تھا. لیکن آج ہم ماڈرن ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے ہیں. آج ہم اپنے کھیتوں کی لیزر لیولنگ کر رہے ہیں, ہم ریزڈ بیڈز کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم ڈرپ اریگیشن کے ساتھ اریگیشن کر رہے ہیں, ہم اسپرنکلر سسٹمز کے ساتھ اریگیشن کر رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم دنیا کے ساتھ کیچ اپ کرتے آ رہے ہیں جو کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز اس کے ساتھ, اور اس سے ہمارے پانی کا استعمال بہتر ہوگا. میں آپ کے توسط سے ایک چھوٹی سی ایک بات سب کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم دنیا کے بدقسمتی سے سب سے ان ایفیشینٹ یوزرز آف واٹرز میں سے ہیں. ہماری جو پیداوار فی کیوبک میٹر ہے دنیا میں تقریباً سب سے نیچے ہے. تو ہمیں اپنی فی کیوبک میٹر ہر قطرے میں سے زیادہ فصل لینے کی ضرورت ہے. آخری سوال سر, پاکستان تحریک انصاف 3 سال گزار چکی, 2 سال باقی ہیں. 2 سال میں ایسا کیا ہے جس کرنے کے بعد دوبارہ عوام کے سامنے جائیں گے ووٹ لینے کے لیے؟ دیکھیں ہم لوگ جو کر رہے ہیں کام, میں اب اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں, ہم لوگ اس وقت جلال پور میں جہلم میں ایک نئی نہر بنا رہے ہیں. ہم گریٹر تھل کنال کے فیز 2 کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم کوہ سلیمان اور پوٹھوار کے علاقے کے اندر چھوٹے ڈیمز بنا رہے ہیں پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ 2, 4, 5 سال نہیں, آنے والی جنریشنز کے لیے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے ڈی جی نیب بلوچستان فرمان اللہ خان نے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور سمیت بدعنوانی کی روک تھام کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلیٰ نے بدعنوانی کے سدباب کے لیے نیب کی کاوشوں کی تعریف کی اور کہا کہ بدعنوانی پر قابو پائے بغیر انصاف اور خوشحالی پر مبنی معاشرے کے قیام کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ ترقیاتی وسائل کا صحیح استعمال صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے. ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کے صحیح استعمال کو ہر صورت یقینی بنائیں گے. ملاقات میں بدعنوانی کے خلاف متعلقہ صوبائی محکموں اور نیب کے مابین مربوط روابط کے قیام پر اتفاق کیا گیا. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کے مؤثر اقدامات کے باعث صوبے بھر میں ڈینگی کے کیسز میں واضح کمی ہو رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر سے ڈینگی کے 35 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. رواں سال پنجاب بھر سے اب تک ڈینگی کے کیسز کی کل تعداد 25,822 ہو چکی ہے, جن میں سے 155 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 358 مریض داخل ہیں, جبکہ پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے لیے 4,883 بستر مختص کیے گئے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan!
ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और कोरोना का जिक्र करते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के बायस मरीजों की शरह में मुसलसल कमी आ रही है। और NCOC के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वायरस के 310 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रही, जबकि 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और मुल्क में इस वबा से अमवात की तादाद 28,793 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में नए वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए भी इस वक्त इक़दामात किए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 52,61,000 से तजावज़ कर गई है। दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के भी केसेस मुख्तलिफ ममालिक में सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इरफान मलिक साहब मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पर लाहौर में जो कोरोना के केसेस हैं उनको डील कर रहे हैं। उनके हवाले से देख रहे हैं, वहाँ की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और कोरोना की जो ओवरऑल सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की सूरत हाल का अगर हम तज़किरा करें, एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां एक नया वेरिएंट सामने आ रहा है, ओमिक्रॉन। जानना ये चाहूँगी कि कितना मुख्तलिफ है ये वेरिएंट उन तमाम वेरिएंट से जो इससे पहले देखे गए या जिनका शिकार हुए लोग। अच्छा जी, ओमिक्रॉन आई थिंक हमने इससे पहले भी एक दफ़ा बात की थी जब वो नया वेरिएंट आया था, और हमारे थोड़े से जो असेसमेंट थी वो ये थी कि शायद ये वेरिएंट जो है वो बहुत नोटोरियस होगा। उसकी वजह ये थी कि ये वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट में एक डिफरेंस ये था कि डेल्टा वेरिएंट में जो म्यूटेशन थी, जो उसमें आप समझे कि रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट वायरस, वो 15 जगहों पे थी, तो इसमें 30 जगहों पे है, 30 प्लेसेस पे। तो लग ये रहा था कि ये वायरस जो है ये इसमें डेथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक क्योंकि डाटा आ रहा है रूटीनली, हम उसको फॉलो में भी रख रहे हैं, अभी तक ये वायरस इन्फेक्शियस ज़रूर है कि एक से दूसरों में फैलने के इसमें जो चांसेस हैं वो ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन मोर्टेलिटी डेथ जो है या सीवियर क्रिटिकल केस जो है वो उतने नहीं रिपोर्ट हो रहे जितने हम डेल्टा से हम लोगों ने देखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये वायरस जो है उसमें मोर्टेलिटी का एलिमेंट डेल्टा वेरिएंट से कम है, और अगले आने वाले 2 हफ्ते जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाटा कंपाइल होगा और हमसे भी शेयर किया जाएगा। लेकिन बज़ाहिर देखने में अभी तक यही लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये उतना खतरनाक नहीं होगा जितना डेल्टा वेरिएंट था। सही डॉक्टर साहब, इसमें एक अबहाम पैदा पाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अगर आलमी दायरा सेहत की बात करें तो हमें 2 तरह के स्टेटमेंट सामने आए। एक में कहा गया कि जी ये बहुत खतरनाक है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट आया कि जब तक इस पर रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। जबकि इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जो अलामत है वो कुछ मुख्तलिफ हैं। तो क्या ये सिर्फ अपने बिहेवियर तब्दील कर रहा है, या इसको कोरोना की ही कोई खतरनाक शक्ल कहा जा सकता है, या इसकी अशकाल तब्दील है? देखिए, ये तो बड़ा क्लियर है कि इसने अपने आप को इस वैक्सीन से म्यूटेट किया है, रेजिस्टेंस इसमें आई है। लेकिन बात ये है कि जो डाटा अभी तक हम देखें, जब से ये आया, ये 24 नवंबर को पहला केस ऑफिशियली 23 नवंबर को डॉक्यूमेंट कर दिया गया, और अभी हम फिर रहे हैं 8 दिसंबर। तो तकरीबन कम से कम हमें 4 हफ्ते भी अभी नहीं हुए कि हम इसके बारे में फाइनल हतमी राय दे सकें। लेकिन जो डेली बेसिस पे डाटा आ रहा है वो बड़ा क्लियर है, वो ये बता रहा है कि अभी भी जिनको अलामत हो रही हैं वो माइल्ड हो रही हैं। ठीक है, दिस इज गुड साइन ना। देखिए, अगर आप कंपेयर करें इसको डेल्टा वेरिएंट से, जब वो आया था तो उसने 2-3 हफ्तों में अपनी मोर्टेलिटी डेथ वाले जो केसेस थे उसको बढ़ा दिया था। तो अगर मैं असेसमेंट करूं अभी तक की नतीजे के, ठीक है क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन वो मुझे बड़ी क्लियर है अभी तक कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये माइल्ड केस का था। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि जहां अगर हम ये समझते हैं कि हम इस वायरस वेरिएंट को रोक लेंगे तो वो मुश्किल है। ये पहला जो केस था ये 9 नवंबर को इसका पता लगा था, और उस वक्त तक ये दुनिया में लोग आ जा चुके हैं। ये हम इसको ट्रांसमिशन को स्लो जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो भी वेरिएंट है वो हमें भी हिट करेगा। अब दुआ ये करें, जो लग ये रहा है कि जिस तरह ये इनोसेंट बिहेव कर रहा है, तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला ये वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं होगा। लेकिन 4 हफ्ते हमें चाहिए अपने इस जो कमेंट को हतमी करने के तौर पर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये उतना ज़्यादा खतरनाक अब तक दिखाई नहीं दे रहा जितना कि पहले उम्मीद की जा रही थी जब पहला केस रिपोर्ट हुआ। वैक्सीनेशन के हवाले से आगाह कीजिएगा, वो लोग जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है, जो 2 डोजेज लगवा चुके हैं, क्या उनको नए सिरे से इस नए वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवानी होगी, या फिर उनकी वो वैक्सीनेशन जो हो चुकी है ऑलरेडी वो उन्हें हेल्प आउट करेगी इससे बचने में? जी बिल्कुल। देखिए, हमारी जो 3 मेजर कंपनीज हैं, फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, तीनों ने अपनी रिसर्च जो है वो स्टार्ट कर दी, और उन्होंने हमें ये कहा है, जो इंटरनेशनल डाटा जो दे रहे हैं, कि हमें 2 वीक्स चाहिए कि हम इस पे कमेंट करें। लेकिन एक चीज़ अभी है जो डिबेट स्टार्ट हो चुकी है, और मैं एज अ पल्मोलॉजिस्ट इसमें राय दूंगा, इसको गवर्नमेंट अपने मुताबिक मॉडिफाई करेगी। हम ये समझते हैं कि हमें बूस्टर की तरफ शायद जाना पड़ेगा। ठीक है, वो लोग जिनको वैक्सीनेशन लगे हुए 6 महीने हो गए हैं, और स्पेशली वो लोग जो कि हाई रिस्क पे हैं, हाई रिस्क पे वो लोग हैं जो जिनकी एज ज़्यादा है, 60 ईयर से ज़्यादा है,
جن کو کارڈک ایشو ہے یا وہ لوگ جو کہ ہیلتھ کیئر ورکر فرنٹ لائن کا کام کر رہے ہیں ان کو تو ضرور بوسٹر لگنی چاہیے، جو کہ اب گورنمنٹ نے NCOC نے اس کو الاؤ کر دیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید آنے والے ٹائم پہ ہمیں اس کو ہر اس شخص کے لیے الاؤ کرنا پڑے گا جس کو ویکسینیشن لگے. 6 مہینے گزر چکے ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز واضح کیجیے گا کہ اس کی علامات کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. پاکستان میں غالباً کوئی کیسز ابھی رپورٹ نہیں ہوا، لیکن جو اب ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کیا اسی ٹیسٹ میں واضح ہو جائے گا کہ آیا کہ جو متاثرہ شخص ہے اس میں اومیکرون کا وائرس موجود ہے یا جو پہلے سے کرونا چل رہا ہے وہ ہے، یا اس کی علامات کچھ مختلف ہیں پہلے سے کرونا وائرس کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس میں فیور اتنا نہیں ہے، اس میں فٹیگ، لیتھارجی، باڈی ایکس، یہ زیادہ علامات ابھی دیکھی جا رہی ہیں کیونکہ مائلڈ کیسز ہے نا یہ. اور جو اس کی ڈیٹیکشن ہے لکیلی جو کٹ اویلیبل ہے اسی کٹس میں اس کی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اسی وجہ سے اس وائرس کو جلدی پک کر لیا گیا. جو ڈیلٹا ویریئنٹ تھا وہ کیسز مس بھی اس وجہ سے ہوئے کیونکہ وہ کٹ وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی. یہ ڈیلٹا ویریئنٹ اتنی جلدی اومیکرون اتنی جلدی پک ہی اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو اب کٹ اس وقت کرنٹلی اویلیبل ہے وہ اس کو پک کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، بٹ اس میں جو فیور جو ہم ایک سب سے امپورٹنٹ سائن سمجھتے تھے وہ یوزلی نہیں ہو رہا. اس میں سلائٹلی فلو ہے، فٹیگ ہے، لیتھارجی ہے، باڈی ایکس ہے، یہ کمپلین زیادہ لوگوں میں دیکھی جاتی ہے. صحیح، اس میں فٹیگ ہے. اس کی علامات پہلے جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس سے تھوڑی مختلف ہیں. ڈاکٹر عرفان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر صورتحال پر بات کر رہے تھے، اس کی علامات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جو ویکسین چل رہی ہے، نازیہ ویکسین تو ہے لیکن بوسٹر ڈوز ہر شخص کو لگوانا پڑے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آگے بڑھیں گے جی اور کچھ صورتحال دنیا کی بھی دیکھیں گے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی جو تعداد ہے اس وقت وہ 52,61,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور گزشتہ روز عالمی سطح پر اس وائرس سے 6,112 اموات ہوئی ہیں، جبکہ 5,46,000 سے زائد جو ہیں وہ نئے کیسز اس ویرینٹ کے رپورٹ کیے گئے ہیں. کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ میں بدتدریج اضافہ ہو رہا ہے. عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ ویکسینیشن کے ساتھ حفاظتی تدابیر کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. WHO یورپ کے ڈاکٹر ہنس کلیج نے کہا ہے کہ بچوں کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کو یقینی بنانا ہوگا. جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا نے کہا ہے کہ ہم نے اومیکرون ویرینٹ کی نشاندہی کے بعد اپنی ذمہ داری کو پورا کیا لیکن ہمیں اس کی سزا دی جا رہی ہے. سینیگال میں ڈاکار فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افریقی ممالک کو شعبہ صحت میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے. رامافوسا نے کہا کہ امیر ملک ویکسین کے معاملے میں نسل پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے براعظم افریقہ میں ابھی تک صرف 7% اہل آبادی کی ویکسینیشن ہوئی ہے. ویکسین کے معاملے میں مغرب کے رویے نے مجھے بہت مایوس کیا ہے. واضح رہے کہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، جاپان اور متحدہ عرب امارات سمیت متعدد ممالک نے 25 نومبر کو اومیکرون ویرینٹ کی نشاندہی کے بعد جنوبی افریقہ سمیت بعض افریقی ممالک کے لیے سیاحتی پابندی کا اطلاق کیا ہے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں افغانستان کے لیے ناروے کی جانب سے امداد کا اعلان کیا گیا ہے. ناروے کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کو انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے لیے عالمی خوراک پروگرام اور یونیسیف کو $250 ملین ادا کیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ناروے افغانستان کو انسانی امداد جاری کرنے کے لیے پرعزم ہے. عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ افغانستان کو امداد جاری کرے. افغانستان کو انسانی بحران سمیت متعدد مشکلات کا سامنا ہے. قطر اور ترکی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ افغانستان کو امداد کی فراہمی میں سہولت کے لیے عبوری حکومت کے ساتھ رابطے استوار کرے. دارالحکومت دوحہ میں قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اپنے ترک ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے افغانستان میں استحکام اور تعلقات کو فروغ دینے کے لیے انسانی اور معاشی کوششیں بڑھانے کے حوالے سے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ قطر کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو فعال رکھنے کے لیے ترکی اور طالبان کے ساتھ مل کر کام کرے گا. افغانستان کے مرکزی بینک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے انسانی امداد کی رقم کا دوسرا پیکیج وصول کر لیا ہے. بیان میں موصول ہونے والی رقم کی تفصیل نہیں بتائی گئی. بینک نے کہا ہے کہ بینکاری کے نظام کے مسائل جلد حل کر لیے جائیں گے اور بینک عوام کو بہترین خدمات فراہم کرنا شروع کر دیں گے. اس سے پہلے افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے مرکزی بینک کو $1 کروڑ 60 لاکھ دینے کا اعلان کیا تھا. ثقافتی ورثے کے تحفظ کے حوالے سے پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی. آسٹریلیا کی حکومت نے پاکستان سے غیر قانونی طور پر سمگل کیا گیا ثقافتی ورثہ واپس پاکستان کے حوالے کر دیا ہے. آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمیشن کے مطابق 3 صدی عیسوی کی برونز ایج کا قیمتی پتھر پاکستان کو واپس مل گیا ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان سے امریکہ لے جایا گیا تھا. پتھر آسٹریلیا میں درآمد کیے جانے پر آسٹریلوی بارڈر فورس نے تحویل میں لے لیا تھا. آسٹریلیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر زاہد حفیظ چودھری نے قیمتی پتھر کی واپسی کو ثقافتی محاذ پر پاکستان
की बड़ी सिफारती कामयाबी करार देते हुए ऑस्ट्रेलवी हुकूमत का भरपूर शुक्रिया अदा किया। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब हसान खावर ने कहा है कि ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में कमी के लिए मुआशरे की इज्तमाही सोच को बदलने से पहले इनफरादी तौर पर अपनी सोच को बदलना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वबा के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ और एक रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन पर 85% तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक फैसलाबाद में ख़वातीन पर बरहना करके तशद्दुद करने के वाक़े में मुलव्विस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज़्यादती के वाक़े पर मुआशरे ने कई किस्म के सवालात उठाए जो कि गैर मुनसिफाना थे। पाकिस्तान में मलेशिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर ने MD PTV आमिर मंजूर से मुलाकात की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर PTV ऑन अब्बास शाही ने कायम मकाम हाई कमिश्नर को PTV से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। कायम मकाम हाई कमिश्नर ने PTV के न्यूज़ रूम समेत मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। डायरेक्टर न्यूज़ आरिफ महमूद ने कायम मकाम हाई कमिश्नर को दौरे के दौरान न्यूज़ रूम के उमूर पर ब्रीफिंग दी। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, उर्दू के नामवर रोमानवी शायर नासिर काज़मी का आज 96वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। नासिर काज़मी की पैदाइश 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला में हुई। उन्होंने अपनी तख्लीकी ज़िंदगी की इब्तिदा 13 बरस की उम्र में की और इस ज़माने के मारूफ शायर अख्तर शिरानी से मुतासिर होकर रोमानवी नज़में और फिर गज़लें कहीं। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके अशार की महक गोशे गोशे में फैल गई और पाकिस्तान को नासिर काज़मी के रूप में एक नया शायर नसीब हुआ। नासिर काज़मी का पहला शेरी मजमुआ बर्ग ने 1952 में शाया हुआ। इसके अलावा दीवाना, पहली बारिश, निशात ख्वाब, सुर की छाया, खुश्क चश्मे के किनारे और उनका दीवान भी दीगर मजमुओं में शामिल हैं। हुकूमत पंजाब के हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम रोज़गार मेला लगाया गया, जहां मुख्तलिफ निजी कंपनीज ने इंटर्नशिप्स के तहत 200 नौजवानों को नौकरियां देने की पेशकश की है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अदनान नूर। पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम हुनरमंद नौजवान के तहत गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जेर तालीम तलबा और तालबात के कोर्स मुकम्मल करने पर कॉलेज में एक रोजा रोजगार मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों की जानिब से स्टॉल लगाने के साथ तलबा और तालबात के इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू किए गए। इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद जो इस कंपनी मेले में जो कंपनी आई थी उन्हें काफ़ी जॉब ऑफर किया हमें। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जॉब ऑफर हुई। हमने जो सनतें हासिल की वो ज़ाया नहीं गई हैं। गवर्नमेंट के वोकेशनल इंस्टीट्यूट से मैं ट्रेनिंग लेके तो मैंने मतलब यहाँ अपना सेटअप किया पार्लर का, तो मैं बाइज़ रोजगार कर रही हूँ। इस मौका पर ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग हासिल करने वाली तालबात ने फर्जी दूल्हा और दुल्हन का मेकअप भी किया। रोजगार मेले में आने वाली मुख्तलिफ निजी कंपनियों की इंतजामिया ने हुनरमंद तलबा और तालबात को 200 नौकरियां देने की पेशकश भी की। ये वो बच्चे हैं जो कि गरीब और मुस्तहिक होते हैं, ताकि वो उन बच्चों के लिए वोकेशनल कॉलेज बनाए गए हैं ताकि वो यहाँ से आएँ, हुनर सीखें और बाइज़्ज़त रोजगार कमाएं। हुनरमंद पंजाब प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जेर तालीम तलबा और तालबात को माहाना वजीफे के साथ नौकरियां भी फराहम की जा रही हैं। सैयद अदनान नूर, PTV न्यूज़। कैबिनेट और में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय है। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया है। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए।
بریک کے بعد بات کریں گے فیض ادبی میلے کی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ اردو کے زیر اہتمام 2 روزہ فیض ادبی میلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ میلے میں بین الاقوامی اور ملکی ادبی شخصیات شرکت کر رہی ہیں۔ میلے کا احوال جانتے ہیں مختار انجم کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور میں 2 روزہ فیض ادبی میلے کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں ملک کی نامور ادبی شخصیات کے علاوہ بیرون ممالک سے بھی معروف ادیب شرکت کر رہے ہیں۔ شعبہ اردو اسلامیہ یونیورسٹی کے زیر اہتمام ہونے والے اس میلہ میں فیض احمد فیض کی ادبی خدمات اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں بارے گفتگو کی جا رہی ہے۔ مقررین کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں طلباء و طالبات کا فیض احمد فیض بارے جاننا بے حد ضروری ہے۔ فیض ادبی میلے میں بہاولپور آرٹس کونسل کی جانب سے ثقافتی سٹالز بھی سجائے گئے ہیں، جہاں علاقائی لباس اور استعمال کی اشیاء کو خصوصی طور پر ڈسپلے کیا گیا ہے۔ ویسے تو ان کی شاعری میں بہت سارے رنگ ہیں، لیکن اس طرح سے آرٹس کونسل نے اس میں ایک نیا رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں ادب کا میلہ تھا وہاں پہ ان سٹالز نے اس پروگرام کو کلچرل کر دیا۔ میلہ کے موقع پر عکس کی جانب سے بھی مختلف ادیبوں کی تخلیقات بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، جہاں طلباء و طالبات خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ فیض کا بنیادی پیغام ہی یہی ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اپنے معراج کو پہنچے۔ میلہ بنیادی طور پر سانجھ اور محبت کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف سٹالز لگے ہوئے ہیں کتابوں کے۔ فیض ادبی میلہ 2 روز تک جاری رہے گا، جس میں مختلف سیمینار کے ذریعے فیض احمد فیض کی شخصیت بارے گفتگو کی جائے گی۔ مختار انجم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے 22ویں کانووکیشن میں 4439 طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں ملک عمر۔ پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے کنووکیشن میں انڈر گریجویٹ، گریجویٹس، ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز میں اسناد، جبکہ بہترین کارکردگی دکھانے والے 107 طلباء میں گولڈ میڈل تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے ہائر ایجوکیشن کے وزیر راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نے کہا کہ ملک کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے درکار تعلیم یافتہ افرادی قوت کی تکمیل ہر تعلیمی ادارے کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ You have to keep struggling, you have to keep studying, you have to keep educating yourself, you have to keep increasing the skill set you have already acquired. And your real test will start after you graduate. طلبہ نے اپنی زندگی کے اس اہم دن پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ عملی زندگی میں ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت شکریہ، انہوں نے مجھ پہ اپنے کاؤنٹلس بلیسنگ مجھ پہ ڈالی، جس وجہ سے میں گولڈ میڈل جیتا۔ اس کے بعد اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی دن رات کی انت تک محنت کی وجہ سے، جنہوں نے بہت ساری سیکریفائسز کی، کیسے مجھے پڑھایا، مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، انہیں پڑھا کے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ آج الحمدللہ مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ اٹس اے ویری گریٹ اچیومنٹ ان ونس لائف، سو آئی ایم سو ہیپی۔ کنووکیشن کی تقریب کے دوران 71 طلباء نے پی ایچ ڈی، 1893 نے ایم فل اور ماسٹرز، جبکہ 2393 طلباء نے مختلف شعبوں میں انڈر گریجویٹ ڈگریاں حاصل۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ ملک عمر کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی کیبنٹ اور اختتام کو پہنچتا ہے، اور اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے پان۔